اس کا تعارف یہاں موجود ضیائی سے کروایا گیا اور بتا دیا گیا کہ اسے مقامی تنظیم کے لیے خدمات انجام دینی ہے۔ ان خدمات کی نوعیت اس سے نہیں چھپائی گئی تھی۔ ان میں کوئی بھی ایسی خدمت نہیں تھی جس کے لیے شیریں پہلے سے ذہنی طور پر تیار نہ ہو۔ ان لوگوں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اب وہ ہر طرح ان کے جال میں پھنس چکی ہے اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اسے جیل جانے سے بچانے کے لیے اس سے بزنس ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس کام کے لیے یہاں لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو میڈم کملا سہنا کا اس پر احسان ہے کہ اس نے ان لوگوں کے دل میں شیریں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کر کے انہیں اس پر آمادہ کیا ہے۔ شیریں سے ضیائی کا تعارف اس کے کزن کی حیثیت سے کروایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ ضیائی مقامی تنظیم کا اہم لیڈر ہے جس کے ذریعے تنظیم کے بیشتر معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسے ضیائی کے کزن کی حیثیت سے پاکستان کی اقتصادی شہر کراچی جانا تھا، جہاں اس کے لیے پہلے سے تمام کور موجود تھے۔ اس کی شناخت ایک پاکستانی نیاد برٹش نیشنل خاتون کی حیثیت سے کروائی گئی جو لندن میں اپنے پہلے سے موجود کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کراچی جا رہی تھی۔ اسے کراچی میں کب تک قیام کرنا تھا، اس مدت کا تعین اسے خود نہیں بلکہ ضیائی کو کرنا تھا۔ البتہ اسے یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اس کا دار و مدار اس کی کارکردگی پر بھی ہے۔ اگر وہ ایک ڈیل ایک دن، ہفتے یا مہینے میں مکمل کر لے تو اگلی ڈیل سے پہلے اسے ضرور کچھ عرصہ لندن گزارنے کا موقع دیا جائے گا۔ شیریں نے پہلی 2-3 ڈیلز تو ہفتوں میں نمٹا کر اپنے 3-4 قرض کی قسطیں کلیئر بھی کر دی تھیں، بلکہ اپنی عیاشیوں کے لیے خاصا روپیہ بھی کما لیا تھا۔ ضیائی نے اسے اس شہر کے VIP حلقوں میں 2-3 ماہ میں متعارف کروا دیا تھا اور اب اسے سیٹھ دارو والا کو پھانسنے کا مشن سونپا گیا تھا جس پر وہ بڑی تندہی سے کام کر رہی تھی۔ سیٹھ صاحب نے شیریں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرسٹ کلاس سے سفر کیا تھا اور شیریں نے ان کا 8 گھنٹوں کا سفر 8 منٹوں میں مکمل کروا دیا تھا۔ سیٹھ دارو والا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کسی عورت سے کبھی اتنا متاثر بھی ہوگا۔ کس ہوٹل میں قیام پسند کرو گی؟ اس نے بے تکلفی سے شیریں کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، ہم پرائیویٹ رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ میرے انکل یہاں مضافاتی علاقے میں ایک بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، انہیں ہم سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ شیریں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، لیکن انہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیٹھ دارو والا نے ہچکچاہٹ ظاہر کی۔ سیٹھ صاحب، میں نے زندگی کے 3 سال یہاں گزارے ہیں، کبھی بھی ہوٹل میں ہماری پرائیویسی محفوظ نہیں رہے گی۔ کوئی آپ کا یا میرا جاننے والا مل گیا تو خواہ افسانے بنائیں گے۔ میرے انکل نہ کبھی اس سے پہلے پاکستان گئے ہیں، نہ ہی مستقبل میں جائیں گے، وہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ تھوڑی سی جزبز کے بعد سیٹھ دارو والا نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اگر شیریں تو اس طرح خود کو محفوظ تصور کرتی تھی تو وہ اعتراض کرنے والا کون ہوتا تھا؟ اس نے سوچا۔ سیٹھ کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ ایئرپورٹ پر جیسے ہی وہ لوگ کسٹم سے کلیئر ہوئے، ان کی فلم بننی شروع ہو گئی تھی۔ یہاں لاؤنج میں ہزاروں مسافر باغے دوڑے پھر رہے تھے، ان کے عزیز و اقارب ان کی تصاویر اتار رہے تھے، فلمیں بنا رہے تھے۔ سیٹھ دارو والا کو یہ علم ہی نہ ہو سکا کہ کب شیریں کے ساتھ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے ایئرپورٹ لاؤنج سے ایگزٹ گیٹ تک فلم بن گئی تھی۔ اسے تو اس بات کا احساس بھی نہیں رہا تھا کہ یہاں سے اس کے انکل کی قیام گاہ تک اس کی ہر قابل اعتراض حرکت کو سلور لائٹ کے کیمرے پر منتقل کرنے کے لیے بندوبست کیے گئے تھے۔ شیریں کے انکل نے دونوں کا بڑی فراغ دلی سے استقبال کرتے ہوئے کہا کہ وہ بڑے وقت پر آئے ہیں، کیونکہ خود انکل ایک کاروباری ٹرپ پر امریکہ جا رہے ہیں۔ وہ اپنے ملازمین جو تقریباً تمام سوائے گاڑی کے ڈرائیور کے مقامی تھے، ان کے حوالے کر کے 4 روز بعد واپس گھر آنے کا کہہ کر اس روز رات کی فلائٹ سے چلے گئے۔ اس رات سیٹھ اور شیریں کے درمیان پہلا جسمانی رابطہ ہوا تھا، جس کے بعد سے سیٹھ دارو والا اس کے مکمل کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اب اس بات کا سوال ہی نہیں تھا کہ وہ زندگی بھر کبھی ان کے جال سے نکل سکے۔ اب وہ اس کا بندہ بے دام بن چکا تھا۔ 1 ہفتہ یہاں رنگریلیاں منانے کے بعد سیٹھ صاحب بادل نخواستہ واپس گھر سدھارے۔ اب وہ خواہ سے شیریں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے تھے اور شیریں نے بڑی کامیابی سے سیٹھ صاحب کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ اس کے بغیر سیٹھ صاحب کی زندگی ادھوری اور بدمزہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شیریں کو اپنی باقاعدہ سیکرٹری بنا لیا تھا اور ان کی زندگی یا بزنس کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو اس سے پوشیدہ رہا ہو۔ شیریں نے سیٹھ صاحب کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ ان کا کاروبار روز بروز بڑھ رہا تھا، آمدن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ شیریں اور ضیائی نے ان کی مشکلات کو اپنے تک محدود کر لیا تھا۔ فیکٹری کے تمام معاملات ضیائی نے سنبھال لیے تھے، ملازمین کی بھرتی، انہیں نکالنا سب اس کے اختیار میں تھا۔ سیٹھ صاحب کے شہر میں موجود 3 بڑے بڑے گوداموں کی چابیاں
مستقل ضیائی کے پاس رہتی تھیں، وہاں کی تمام نقل و حمل اس کی ذمہ داری تھی۔ ضیائی نئی یونین کے تمام پھڈے باز لیڈروں اور ملازمین کو ایک ایک کر کے نکال دیا تھا۔ سیٹھ نے خوش ہو کر مقامی تنظیم کو ماہانہ چندے میں 1 لاکھ روپے کا مزید اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ خصوصاً حکومت میں ان لوگوں کا اثر و رسوخ اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہاں چڑیا بھی ان کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتی۔ شیری نے سیٹھ صاحب کو حرص و حوث کے ایسے ایسے جہانوں سے آشنائی بہم پہنچا دی تھی کہ اب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس کا غلام ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی دوران شیری نے بطور خاص اس بات کا خیال رکھا تھا کہ سیٹھ صاحب اپنی فیکٹری کے معاملات ضیائی پر ہی چھوڑے رکھیں اور ان کی ساری توجہ اس کی طرف ہی مبذول رہے۔ اس روز سیٹھ صاحب شام دیر گئے شیری کے ساتھ اپنے دفتر میں جب معمول کی رنگ ریلیاں منا رہے تھے، جب ایک فون کال نے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ کسی نے سیٹھ صاحب کے خصوصی موبائل نمبر پر فون کر کے اطلاع دی تھی کہ فیکٹری میں موجود ان کے گودام میں ناجائز اسلحہ رکھا گیا ہے۔ یہ اطلاع انہیں بوکھلا دینے والی تھی کہ سیٹھ صاحب نے فون بند ہوتے ہی شیری کو کچھ کہے بغیر اپنے گودام کا رخ کیا، جو ان کے آفس سے 1 بلاک دور تھا، اور وہاں فون کال کے عین مطابق وہی کچھ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پک اپ پر ضیائی اور قریشی اسلحہ لوڈ کروا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سیٹھ نے غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے قریباً چیختے ہوئے سامنے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کس کی بات کر رہے ہیں، اس کی یا اس کی؟ ضیائی نے سامنے رکھی 2 الگ الگ قسم کی بندوقیں باری باری اٹھا کر مسخروں کی طرح مسکراتے ہوئے پوچھا، مسٹر ضیائی یہ کیا بکواس ہے؟ سیٹھ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ سیٹھ صاحب آپ کو کسی نے آج تک نہیں بتایا یہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ بندوقیں ہیں، آٹومیٹک گنیں، لیکن آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کے نزدیک یہ اسلحہ ہی ہونا چاہیے، اب ہم انہیں کھلونے کہنے سے تو رہے۔ اس مرتبہ ضیائی کی بجائے قریشی نے تمسخری انداز سے کہا تھا، لیکن یہ کیا، یہ سب کیا ہے؟ سیٹھ نے قریباً بے بسی سے چیختے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ صاحب آپ کو پہلے ہی بلڈ پریشر اور دل کا عارضہ ہے، اپنی صحت مزید خراب نہ کیجیے اور آرام سے بیٹھ جائیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کیا ہے۔ ضیائی نے فاتحانہ انداز میں یوں کہا جیسے بزرگ بچوں کو سمجھایا کرتے ہیں، میں پولیس کو رپورٹ کرتا ہوں۔ سیٹھ نے کہتے ہوئے واپس مڑنا چاہا، لیکن سامنے کمرے سے شیری اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ سیٹھ صاحب خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، آئے میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیٹھ صاحب کا بازو پکڑے انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ مخصوص مہمانوں کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا، جسے خاصا لگژری بنایا گیا تھا۔ ایک طرف دھرے VCR اور ٹی وی کے نزدیک رکھی ایک فلم اس نے VCR میں ڈالی اور اس کا بٹن دبا دیا۔ سیٹھ ابھی تک اپنی جگہ کھڑا ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہا تھا کہ شیری کیا کرنے لگی ہے۔ بیٹھ جائیے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے۔ اس نے سیٹھ کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر اسے آرام دہ صوفے پر ڈھیر کر دیا اور خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اب سیٹھ کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی جس کے خاتمے پر سیٹھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب تک زندہ کیوں ہے۔ فلم کیا تھی؟ اس کی موت کا سامان تھا۔ سیٹھ کے شیری کے سال لندن کے دورے کی مکمل تفصیلات کراچی سے لندن اور پھر واپسی تک اس میں موجود تھی، لیکن اس پر بس نہیں، فلم کے اگلے سین تو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ یہ سیٹھ صاحب کی فیکٹریوں کا منظر تھا، جہاں ان کی ملازمین کو پک اپ سے اسلحہ اتارتے اور دوسری مرتبہ لوڈ کرتے دکھایا گیا تھا۔ فلم اس ہوشیاری سے بنائی گئی کہ سیٹھ اس ماحول ہی کا ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سیٹھ نے بکھلائے ہوئے لہجے میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف حیرت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ سیٹھ صاحب یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ افسوس مجھے ضیائی کی فطرت کا علم کچھ روز پہلے ہی ہوا جب اس نے یہ فلم مجھے دکھا کر کہا کہ سیٹھ صاحب سے کہو چپ چاپ اپنا کام کرتے رہیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ورنہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ یہ تو آج اس نے بات ادھوری چھوڑ کر باقاعدہ آنسو بہانے شروع کر دیے اور میز پر دھری شیشی سے دل سنبھالنے کی ایک گولی نکال کر سیٹھ کی طرف بڑھا دی، جو سیٹھ صاحب نے فوراً ہی پانی کے گلاس سے نگل لی، اور اب وہ بڑی بے بسی سے لمبی لمبی سانسیں لیے ہوئے شیری کی طرف دیکھ رہے تھے جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے شاید سیٹھ صاحب کی حالت کا نوٹس لیتے ہوئے خود کو سنبھالا اور ان کے نزدیک بیٹھ کر انہیں حوصلہ دینے لگی۔ سیٹھ صاحب ان لوگوں کے منہ نہ ہی لگیے تو اچھا ہے، اس نے سیٹھ صاحب کے نارمل ہونے پر کہا، اور سیٹھ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ سو اس کے چارے میں تھا ہی کیا، وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ ان لوگوں نے سیٹھ دارو والا کو اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑا تھا کہ اب اس کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مرضی سے ہلانے کی مہلت باقی نہیں تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس ساری صورتحال میں اسے اپنا ہمدرد اگر کوئی دکھائی دے رہا تھا تو وہ شیری تھی، جس کے اشارہ یا ابرو پر اسے سب کچھ کرنا تھا۔
شیری نے سیٹھ کو فی الوقت اس ٹینشن سے نجات کے لیے ہانگ کانگ کے ٹرپ کا مشورہ دیا، جو سیٹھ نے فوراً قبول کر لیا اور اگلے روز وہ ہانگ کانگ کے دورے پر جا رہے تھے۔ سیٹھ کو اس بات کا بھی علم نہ ہو سکا کہ جس روز وہ ہانگ کانگ کے دورے پر گیا تھا، اس سے اگلے روز چوہان سے ملنے والے تباہ کن RXD کو قریشی اور ضیائی نے اس کے گودام میں منتقل کر دیا۔ سیٹھ دارو والا کی فیکٹری اور اس کے تینوں گودام مقامی تنظیم کے محفوظ ترین گڑھ بن چکے تھے، جہاں سیٹھ صاحب کی فیکٹری کے ملازمین کی شکل میں وہ پولیس کے مطلوبہ مفروروں کو یہاں چھپائے رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنا خطرناک اسلحہ جو انہیں سرحد پار سے تباہی پھیلانے کے لیے ملتا تھا، انہیں گوداموں میں محفوظ کرنے کے بعد یہیں سے آگے سپلائی کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ تباہ کن اسلحہ اور گولہ بارود تھا جس نے اس شہر نگارہ کو خوف و دہشت کی چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ خوف اور دہشت کی اس فضا کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے مقامی تنظیم کے لوگ حکومت کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے رہتے تھے۔ سیٹھ صاحب، بہت دنوں سے مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ اس روز ہانگ کانگ کی ایک تفریحی مقام پر سمندر کنارے بیٹھے سیٹھ دارو والا سے شیری نے کہا۔ کیا؟ سیٹھ نے اس کی طرف دیکھے بغیر سمندر کے پانی پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ صاحب، میں نے 2 سال پہلے اپنے خاوند سے طلاق لے لی تھی، جس کے بعد سے میرے خاندان کا مجھ پر شادی کے لیے زبردست دباؤ ہے، اور اب یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں بہت مجبور ہو چکی ہوں، اس نے کہا، اور سیٹھ کو یوں لگا جیسے اچانک زمین سے نکلنے والے اسپرنگوں نے اسے فضا میں اچھال دیا ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم بھی؟ سیٹھ نے ہکلاتے ہوئے بمشکل کہا۔ نہیں سیٹھ صاحب، میں تو اب آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے جدا ہو کر میں مر جاؤں گی۔ میں تو آپ کے بغیر، یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ آنسو بہانے شروع کر دیے۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اتنی کامیاب اداکارہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنی صلاحیت کا انکشاف تو شیری پر سیٹھ سے ملاقات کے بعد ہوا تھا۔ اب تو اس نے اتنی پریکٹس کر لی تھی کہ جب بھی چاہتی چند منٹ کے نوٹس پر آنسو بہا سکتی تھی۔ سیٹھ کے لیے اب ایک اور مصیبت کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تو اس کی داشتہ تھی، اس کے سامنے تو اس کی بیوی بھی کبھی آنسو بہاتی تو سیٹھ صاحب کو خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ سیٹھ دارو والا کی بیوی کے بعد دنیا کی جس خاتون کو اس کی کمزوری کا علم اور اس کے استعمال کا بہترین طریقہ آتا تھا، وہ یہی شیری تھی۔ بدقت تمام سیٹھ نے اسے چپ کروایا۔ شیری، تم کیا چاہتی ہو؟ اسے سیٹھ کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ سیٹھ صاحب، میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ خدا کے لیے آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ مرتے دم تک کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ صرف میں اپنے رشتہ داروں کو، جو سب ہی لندن میں رہتے ہیں، مطمئن کر دوں گی، اور میرے دل پر پڑا بوجھ بھی اتر جائے گا۔ اس نے موقع مناسب دیکھ کر اپنا داؤ بھی کھیل دیا۔ سیٹھ نے ایک لمبی سانس لی۔ واقعی شیریں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے سوچا، آخر اس بیچاری نے تو اسے کبھی دھوکہ نہیں کیا، وہ بھی خواہ اس کے ساتھ پھنس گئی ہے۔ اس بات کا علم تو اسے بعد میں ہوا کہ شیریں کو تو شروع ہی سے اپنے کزن ضیائی سے زبردست نفرت تھی۔ وہ گو کہ سیٹھ صاحب کی وجہ سے اب تک اسے برداشت کرتی آ رہی تھی، ورنہ عام حالت میں اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس روز جب سیٹھ صاحب VCR پر اپنے کالے کرتوت کی فلم دیکھ رہے تھے تو شیری نے اسے بتایا کہ اس کے لندن والے دورے کا علم سوائے ضیائی کے اور کسی کو نہیں تھا۔ اس نے ضیائی کو اپنا رشتہ دار جان کر اسے اپنی رہائش سے بھی آگاہ کر دیا تھا، تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں کم از کم ان سے رابطہ تو کر سکے۔ اسے کیا علم تھا کہ ضیائی اتنا بغیرت نکلے گا کہ اپنی ہی بہن کو بلیک میل کرنا شروع کر دے گا۔ وہ تو خودکشی کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن سیٹھ صاحب کے کہنے پر رک گئی۔ سیٹھ اس بات سے پریشان تھا کہ اگر شیری بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ اب کم از کم اسے ایک رازدار تو میسر ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو اپنا غم اپنے دل میں ہی لے کر مر جائے گا، کیونکہ بے عزتی، گرفتاری اور سزا کے خوف نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ سیٹھ مرنے سے بہت ڈرتا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، خواہ اسے اپنی آدھی دولت ہی کیوں نہ زندگی کی بھینٹ کرنی پڑے۔ اس نے بالآخر بیچاری شیری سے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھنے لگا تھا کہ اگر اس نے اپنی محبوبہ کو سہارا نہ دیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ وطن واپسی پر دونوں نے ایک عدالت سے باقاعدہ اپنے نکاح کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور سیٹھ نے آف دی ریکارڈ شہر کے ایک مہنگے بنگلے میں موجود اپنا ایک بنگلہ اور 20 لاکھ روپے کی رقم بینک میں اس کے نام ڈپازٹ کر دی۔ یہی وہ چاہتی تھی، اسے بہرحال دولت حاصل کرنی تھی، اور دولت حاصل کرنے کا یہ طریقہ اسے کملا سہنا نے گزشتہ روز ہی بتایا تھا، جب اس نے حسب معمول ٹیلی فون پر اسے طویل گفتگو کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی کہ اس کے قرضے کی خاصی قسطیں ادا ہو گئی ہیں
اور اگر وہ اسی طرح تن من سے اس مشن پر لگی رہی تو اس کا نہ صرف سارا قرضہ ادا ہو جائے گا بلکہ اچھی خاصی جائیداد کی مالک بھی بن جائے گی۔ اس نے شیری سے کہا تھا کہ اگر وہ کسی طرح سیٹھ کی قانونی بیوی بن جائے تو اس کی آدھی جائیداد کی مالک بھی بن جائے گی اور اس کے نام کی تمام جائیداد سیٹھ کے علم میں لائے بغیر ہی مقامی تنظیم کے ذریعے فروخت کر کے ساری رقم اس کے لندن کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی۔ را کوئی اور ہی کھیل کھیلنے جا رہی تھی اور شیری کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بہرحال وہی کچھ کرنا تھا جس کے لیے کہا جائے۔ سیٹھ صاحب کو اس نے صرف گھر اور دفتر تک محدود کر دیا تھا، جبکہ فیکٹری کے معاملات اس طرح اپنے کنٹرول میں کر لیے تھے کہ سیٹھ صاحب کی بیوی یا خاندان والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور شیری اپنے جوہر دکھاتی چلی گئی۔ اس نے سیٹھ صاحب سے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیوی ہونے کے ناطے وہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ کبھی مستقبل میں ان کو کسی بھی طرح کی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تمام معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ دوسری طرف سیٹھ کی اشک شوئی کے لیے قریشی اور ضیائی دونوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں مقامی تنظیم کے حکم پر کر رہے ہیں اور جب تک تنظیم نہ چاہے کوئی سیٹھ صاحب کی فیکٹری یا گودام کی طرف میلی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا، خواہ وہاں اسلحہ تیار کرنے کی فیکٹری کیوں نہ لگا دی جائے۔ انہوں نے سیٹھ سے اس کے 2-3 بزنس مین ساتھیوں کی مثال دے کر اسے سمجھا دیا تھا کہ ان لوگوں کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ وہ بزنس مین دن دہاڑے مارے جا چکے تھے اور تیسرا اغوا ہو کر گزشتہ 7 روز سے اخبارات کی سرخیوں کا موضوع بنا ہوا تھا۔ سیٹھ صاحب، اب تو ہم نے آپ پر اپنا ساتھی ہونے کی مہر لگا دی ہے، آپ ہمارے انقلابی ساتھی بن گئے ہیں۔ کل جب ہماری حکومت بنے گی تو ایسی کئی اور فیکٹریوں کے آپ مالک بن جائیں گے۔ فی الوقت آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ تنظیم کے احکامات کی پابندی کرتے رہیے، دل کھول کر چندہ دیجیے اور سکھ کی زندگی گزاریے۔ آپ کے پاس ایک خوبصورت سیکٹری موجود ہے، اگر آپ کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کرے تو ہمیں بتائیے، سالی کے سارے کسبل نکال دیں گے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ ضیائی نے کہا تھا۔ وہ لوگ سیٹھ دارو والا کو یہ باور کرا رہے تھے کہ شیری بھی اس کی طرح ان کے حکم کی غلام ہے۔ وہ شاید ابھی سیٹھ کو یہ احساس نہیں ہونے دے رہے تھے کہ شیری کو اس گدھے کے کھونٹے کے ساتھ انہوں نے باندھا تھا۔ انہوں نے اپنے کسی عمل سے سیٹھ کو اشارتاً بھی اس بات کا علم نہیں ہونے دیا تھا کہ انہیں سیٹھ اور شیری کی خفیہ شادی کا علم ہو چکا ہے۔ ایک بات البتہ انہوں نے سیٹھ کو اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ اگر اس نے کبھی کسی کے سامنے تنظیم کے کسی بھی کام سے متعلق یا ان سے متعلق زبان سے نشے کی حالت میں بھی ایک لفظ نکالا تو وہ اسے اس کی بیوی سمیت بچوں سمیت جہنم رسید کر دیں گے اور کوئی ان کا بال بھیکا نہیں کر سکے گا۔ سیٹھ کو ان سے زیادہ ان کی طاقت کا احساس اور علم تھا۔ اسے اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں کے انجام کی اچھی طرح خبر تھی جنہوں نے اس تنظیم کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اپنے کاروبار یا زندگی کسی ایک سے اور بعض صورتوں میں دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ قریشی نے اسے بتایا تھا کہ اس وقت شہر میں ایک بھی سیٹھ ایسا نہیں جو ان سے تعاون کے بغیر یہاں اپنا دھندا کر رہا ہو۔ اس نے سیٹھ سے کہا تھا کہ اس کی طرح اس شہر کا ہر عقل مند سرمایہ دار تنظیم سے تعاون کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سیٹھ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس شہر میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی شے باقی نہیں رہ گئی۔ اس نے بادل نخواستہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔